عشق آتش قسط نمبر 24 پیاس سے مریم کی آنکھ کھلی تھی۔ اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھا۔ شاید وہ واش روم میں ہو۔ اس نے نور الہادی کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی اور نور الہادی نہیں آئے تو کچھ پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ نور الہادی اتنی رات کو کہاں چلا گیا؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر سٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈائننگ روم اور کچن کو بھی چیک کر لیا، مگر نور الہادی کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹوں سے رات کے اس پہر بھی کافی روشنی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو پاس بلایا اور وہ دیکھ چکی تھی کہ تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں۔ پھر رات کے اس پہر نور الہادی کہاں جا سکتے تھے؟ واچ مین پاس آیا تو پوچھنے لگی، نور الہادی کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا، پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہے؟ وہ سمجھ کر بولی، آف کورس اندر ہی ہے۔ میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم، اندر ہی دیکھیں، صاحب باہر نہیں گئے۔ پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا تھا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہوں، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور الہادی بھلا ان کے پاس کیوں جاتے۔ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ نور الہادی وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ ہو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ دفتراً اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے کبھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ ملیحہ کا ہے، وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف شاذ و نادر ہی آتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر پڑا تالا کھلا دیکھا تھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ پڑتی، پر دروازے کے نیم وا پٹوں میں جھڑی سی بنی ہوئی تھی اور اس نے مریم کو چونکایا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر لیا تھا۔ پھر دروازے کی جھڑی سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنی کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نور الہادی کو ایک بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر لیٹے دیکھا۔ اس کے اندر آندیاں سی چلنے لگیں۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نور الہادی سے سوال نہیں کر سکتی۔ وہ پہلے ہی مریم سے ملیحہ سے محبت کرنے کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی پلٹ آئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی پلک نہیں جھپک سکی اور نور الہادی کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں کھول لیں۔ نور الہادی بنا کوئی آواز کے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کے چمکتے ہوئے ہندسوں پر نظر کی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر سے نظر ہٹا کر نور الہادی کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ تکیہ گود میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہادی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نور الہادی کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے۔ اور نور الہادی نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہادی ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کے نیم دراز ہوتے۔ مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی، کبھی تو بس باتیں کی جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ تو نور الہادی کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہادی آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹس، ٹراؤزرز، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دی۔ نور الہادی نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن جاتا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی تو مینو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پہ چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینو کی لسٹ بنا کر دی جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا، مگر نور الہادی کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر
مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ یہ ذکر نور الہادی کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامہ بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہادی سے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر تو انہوں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کا ذکر میں نور الہادی کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہادی کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی تو بتانا ضروری ہوتا، مگر مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں، مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے۔ اور ایک ہی رات میں نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہادی سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا جو آپ ٹائی پہن رہے تھے، اور اسپاٹ لہجے میں بولا، باہر کہاں، لون میں؟ ٹائی کی نوٹ لگاتے نور الہادی کے ہاتھ تھام کے مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہادی بھی اس سے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقع کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے۔ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب کھینچ لیے، مگر نور الہادی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی ٹیکسی آف کرنے کی موڈ میں نہیں لگ رہی؟ کیا بندے کو اکیلے ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں بخار تو نہیں؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ ٹمپریچر چیک کرنا چاہا تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی، سر میں ہلکا سا درد ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا، تو کیا گھر پر رہ کر میرا سر دباؤ گے؟ چڑھ کر کہتی نور الہادی کو وہ اجنبی سی لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں ہے نور الہادی، یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور الہادی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر ہفتے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ، تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی بات سن کر مریم نے چٹکے سے تکیہ بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور الہادی کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا تو برا نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی اور اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ تنفر سے گرائی، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور الہادی کی چونکی داری شروع کر دی تھی۔ رات میں جب تک نور الہادی نہ سو جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ کر دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں، لیکن نور الہادی بھی محتاط ہو چکے تھے۔ اپنی ازواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ ایک پریشان حال عورت حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور اجلت بڑے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کے تھے؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کر عبداللہ دکان کے اندر سے آتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرے منڈے دا سر پاڑ گیا ہے۔ تیرے منڈے؟ ٹھٹک کر عبداللہ نے سے دیکھا، پر کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس کی عورتوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ ان کے درمیان بولانی جی چارپائی پر 2 2.5 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بچے کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہن کیوں رو رہا ہے؟ دیکھ، تیرا ابا بھی آ گیا ہے، ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کرواتے ہوئے دلاسا دیا تھا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔ جب ہی عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس نے اپنے ننھے ننھے بازو اس کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چارپائی پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر بچہ اس کے آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی جھٹنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہاتھ سے تھپکتا رہا، یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، پھر دونوں بازو اٹھا کر بولا، ابا اٹھاؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کر عبداللہ نے جھک کر اسے بازو میں بھر لیا، پھر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں جھلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو
بیٹا سمجھتے تھے یہ تو پوتا نکلا، کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھومتا رہا ہے۔ مولانی جی کو بھی اس کی معصومیت لطف دے رہی تھی۔ صحیح تو ہے مولوی صاحب، اب کچھ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا، وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پر نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی بیمار پڑا عبداللہ راتوں کو جاگا، اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا، اور یاد ہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا تھا۔ ماں تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہی کہے گا۔ پھر وہ سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرف دیکھ کر بولے، اسے پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر سے اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کروا لیا ہے۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا تھا، وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی لقمے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مولانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے دے، سلا دیتی ہوں۔ پر وہ عبداللہ کے بازو سے چمٹ کر منہ بسوڑتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے۔ ہاجرہ، باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا، اور آنکھیں دور آسمان پر جمی تھی۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھڑے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، وہ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ کسمسایا تھا۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھ کر عبداللہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کی روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر وہ سوچنے لگا، شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کے باپ کا نام پوچھے گی۔ پر کیا اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوب کر دے گی؟ اس نے تو آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کی پٹی میں جکڑے ماتھے پر سے بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم میرے بیٹے ہو، اللہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکارے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا آج اس کی فتح کا دن ہے، آج اس نے ملیحہ کو شکست دے دی تھی۔ نور ہادی کے بچے کو جنم دینے کا اعزاز ملیحہ کے نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا، اور وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش تھی۔ صبح اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا، وہ شام کو ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بے حال وہ دیر تک نور ہادی سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی۔ نور ہادی آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے، اپنے خیالات کی نور سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھ کر لیٹی مریم کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لیٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف رکھے بیبی کوٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔ بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹے کے باپ بن گئے تھے، اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں جانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، پر وہ کسے اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے سنبھال کر بچے کو بازو میں لے کر یوں خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی۔ پھر وہ اسے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نور ہادی کمرے میں نہیں تھے۔ وہ لائٹ بھی جل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر ہو کر کوٹ میں دیکھنے لگی۔ کوٹ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر خیال آیا نور ہادی بچے کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچے کو دیکھنے نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، مگر بابا جان کے کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی کی لکیر کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہے ہیں تو نور ہادی بھی وہیں ہوں گے۔ ویسے بھی ابھی 10 ہی تو بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا جان کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، پھر نیچے کیوں آئی؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم نہ ہو گیا۔ نور ہادی یہاں نہیں ہے؟ کمرے میں نور ہادی کو نہ پا کر اس نے پوچھا۔ بابا جان نے تھکے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نور ہادی اور تانیہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں، تو میں نے سوچا۔ پریشانی سے بولتی ہوئی ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس ایک سیکنڈ لگا تھا کہ نور ہادی کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی بھویں چڑھ گئی تھیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہوا مریم؟ بابا جان اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسنی کرتی کمرے سے نکلی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کس طرح اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پر قدم رکھے تو آگے بے کفل دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ نور ہادی کارپیٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز
نیم دراز تھے اور بچی ان کے بازو میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے کمرے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور ہادی بچی کے ساتھ ملیحہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خوکار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس تیزی سے پلٹی تھی، نور ہادی کو ڈر ہوا سیڑھیوں پر سے گرنا پڑے، اور وہ فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ آگے ہو کر بچے کو ایک بازو میں سنبھالے وہ ریلنگ تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے تھے، مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم کام ڈاؤن۔ نور ہادی پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سانس سے بولے۔ مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑواتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر نور ہادی نے اس کا بازو جکڑ کر روک دیا اور غور سے ایک مریم اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو، ابھی تمہاری ڈلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑک کر کہا تو نور ہادی ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پر گرا لو، اسے مجھے دے دو۔ وہ جانتی تھی کہ نور ہادی بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی کو ان کی طرف بڑھا دیا۔ نور ہادی نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے صوفے پر بٹھا کر نور ہادی کو دیکھا تو بچی کو صوفے پر لٹا رہے تھے۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، وہ حیران و پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچی کو لٹا کر نور ہادی مریم کی طرف آئے، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نور ہادی نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا دکھاؤ گے نور ہادی؟ جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ مریم گھرائی، میرا شوہر غیر لڑکی کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نور ہادی دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں، مگر اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑی، یہی تو مسئلہ ہے، لڑکی کمرے میں نہیں تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے، اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے، وہ تمہاری محبت میں میرے حصے دار ہے، تمہاری سوچوں میں میرے حصے دار ہے، اور تو اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نور ہادی تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر میں اس کی آواز دکھ میں ڈوب گئی تھی، جسے محسوس کر کے نور ہادی نرم پڑ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے، تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح، پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب شکایت کیوں؟ ان کی بات کال کو مریم کاٹدار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم کب تک یادوں کی قبر کے مجاہد بنے رہو گے، مجھے پا کر آخر ایک دن اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کر بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر سکتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے، تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں پر نظر کو اس کی تلاش رہتی ہے، میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے، سب بتایا تھا تم نے، پر یہ کب کہا کہ مجھے سوکن برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، پر جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کر مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیں۔ نور ہادی کو بھی اس کا انداز ناگوار گزر رہا تھا، انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم، کم از کم اتنا خیال تو کر لو، یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استہزائی انداز میں ہنسی، تمہارے دل میں اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ ایسے مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں ٹلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کو اس مقبرے میں لے جانے کی جرات کی تو یاد رکھنا میں بہت برا کروں گی۔ زہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نور ہادی کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے، ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے، آئی ایم سوری بابا جان، 3 سال میں پہلی بار نور ہادی کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا گراز آیا تھا، مگر بابا جان کی حالت ایسی نہیں تھی کچھ محسوس کر پاتے۔ انہوں نے نور ہادی کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہاری کیا غلطی ہے؟ پھر سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے، اور نور ہادی لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے، مگر ان کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو بھی مریم کی طرف دیکھا تک نہیں، جو رات بھر ان کی منتظر رہی تھی۔ منہ پھیر کر تیار ہوتے رہے، پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس آیا اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور باہر نکل گیا۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح سے کھلا تھا۔ اس کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بہادر، اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، ملیحہ کمرے کی چابی دو۔ بہادر گھبراہٹ میں کچھ دیر چپ سا رہ گیا،
کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں بھی نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے، پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گئے۔ میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ لیں۔ وہ سوچ کر بول رہا تھا، اوفو، کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی؟ ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم۔ اس بار وہ پر اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہوگی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر ہر اس فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر گھراہٹ بڑی آواز میں بولی، ملیحہ کا نام اس گھر کی دیواروں سے کھروچ کر مٹا رہی ہوں، اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پھر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ وہ سب سٹپٹائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر بابا جان کمرے سے نکل کر آئے تھے۔ پھر مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھرے انداز میں بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟ ان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا۔ وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی جس کا شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تن گئی تھی۔ انہوں نے سرد نظروں سے مریم کو دیکھا جو خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پتھریلے لہجے میں بولے، اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرات کی تو وہ تمہارا کیسر فاروقی میں آخری دن ہوگا۔ بہادر کو اس پل ان پہ پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے اور اب ان کی وارننگ سن کر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کرواؤ، پھر انہیں ملیحہ کمرے میں رکھ دینا، بلکہ میرے روم کے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں لگی ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کمرے میں رکھ دو۔ جی کرنل صاحب، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا۔ نور الہادی ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کو آفس جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ کے ساتھ گزاریں گے، پر رات کے ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہ بہتر لگا کہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے آئے۔ مریم چادر لے بیڈ پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نور الہادی نے ابھی سے نظر انداز کر دیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا اور بولا، آج اس گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ بہادر تم جاؤ۔ بابا جان اخبار چھوڑ کر بولے، ایک منٹ۔ نور الہادی کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے ہے۔ ہاں بولو، کیا ہوا تھا؟ اور بہادر شروع ہو گیا، آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بی بی صاحب کی تصویریں لاؤنج کی دیوار سے اتار اتار کر پھینک دیں اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کی۔ پھر کرنل صاحب نے آ کر انہیں روکا، پر تب تک بہت ساری تصویریں پھینک چکی تھیں، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔ اب نور الہادی نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نے لگوا لیے اور بی بی صاحب کے کمرے میں بھی رکھ دیے۔ اس کے کمرے میں کیوں رکھے؟ واپس دیوار پر کیوں نہیں لگائے؟ نور الہادی ناگواری سے بولے، کرنل صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کر ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ وہ بہادر کی بات سن کر حیرت سے بابا جان سے بولے، کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے ہوئے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا، تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کے لیے ملغزات نہیں سن سکتا۔ نور الہادی ان کی بات میں غصہ محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ ناراضگی سے بولے، وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد بھی مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے، ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں 100 بار بلا کر بھی اسے نہیں بھول سکتے۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں۔ چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہ رہے، مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو فرق پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا، اس وقت تو تانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ آج وہ نہ سمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹے کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ نور الہادی خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا، اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ کا ذکر کیسر فاروقی میں شجر ممنوعہ بن کر رہ گیا۔